ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر ہمارے دل و دماغوں میں گھومتا رہتا ہے۔ یہ سوال ہم اپنے والدین سے، اپنے علماء کرام سے بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھار تھک ہار کر اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ہسٹری، اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو وائس آف رقیہ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے اپنی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عام طور پر گناہ کرنے کی وجوہات 4 ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں ہمیں اچھے سے سمجھایا ہے۔ پہلی وجہ ہے کہ گناہ کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، سورۃ الفجر آیت نمبر 14۔ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم مرصاد کا مطلب سمجھتے ہیں۔ مرصاد کہتے ہیں جب شکار کو شکار کے اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحہ پہلے اتنا غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکتا، سانس کو بھی روک لیتا ہے، ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیسے شکار کرنے والا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ آدمی گناہ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، میں فون پر بات کر رہا ہوں کسی کو علم نہیں، میں نے خط لکھا ہے کسی کو پتہ نہیں، میں نے اونچ نیچ کر دی کسی کو پتہ نہیں۔ تو جب یہ دل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں تو یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب ہمیں سمجھا دیا تاکہ ہم یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہمارے اعمال کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ پروردگار ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم سینے میں پوشیدہ رکھتے ہو۔ اب بندہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تیسری وجہ، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے گھر میں اور میں اکیلا ہوں، جس کا مجھے ڈر تھا جیسے کہ ماں باپ، بڑے بہن بھائی یا کوئی بھی بڑا بزرگ، وہ اب گھر میں نہیں تو میں جو چاہی کر سکتا ہوں۔ تو یہ احساس جو آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں، اب جو چاہے میں کر سکتا ہوں، تو یہ سبب بھی گناہ کا بنتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب ہمیں بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تم 3 ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں، اگر تم 4 ہوتے ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگوں میں کہیں بھی ہو۔ چوتھی وجہ، بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، باپ فوت ہو گیا ہے، بچہ جوان ہو کر ماں سے نہیں ڈرتا اور وہ برے کام کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو یا تم میرا کیا بگاڑ لوگے، یہ جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو یا یہ جو الفاظ تمہارے دل میں آتے ہیں کہ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے یا کوئی میرا کیا کر لے گا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے اور بندہ نڈر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا معاملہ ایسے پروردگار کے ساتھ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الفجر آیت نمبر 13 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، سو آپ کے رب نے اس پر عذاب کا کوڑا برسایا، وَلَا يُؤْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 22۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 115
میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب جہانوں میں کسی کو نہ دیتا۔ لہٰذا اس کا بھی جواب سمجھا دیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ وہ وجوہات ہے جو ہم سوچ کر اپنے دماغوں میں بٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہم گناہ کو کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے تھرو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھی گناہ کی تم شروعات کہاں سے کرتے ہو۔ آج وجوہات ہمیں پتہ چل گئی تو ان وجوہات کو آپ نے پکڑ لینا ہے، مٹھی میں جکڑ لینا ہے، اور اس جکڑی ہوئی مٹھی کو آپ نے مرتے دم تک نہیں کھولنا ہے، اور ان باتوں پر ایسا عمل کرنا ہے کہ لوگ آپ کی مثال دیں کہ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو کیسے بدلا ہے۔ آپ نے ایک ایسی مثالی خواتین، ایک ایسا مثالی آدمی بننا ہے کہ فرشتے آسمان پر آپ کی تعریف کریں، وہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ وہ عورت جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی آج تہجد گزار کیسے بن گئی، وہ عورت جس نے کبھی دوپٹہ اپنے سر پہ لیا نہیں، اپنے گلے تک نہیں اٹھایا دوپٹہ، آج وہ پردہ کر رہی ہے۔ ایسے حیران کر دینا ہے اپنی دنیا کو اور فرشتوں کو کہ وہ دھڑا دھڑا آپ کی نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں، اتنی نیکیاں کہ آخرکار وہ نیکیاں ہمارا سبب بن جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی، ان کا حوض کوثر حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر اپنے پروردگار کے سامنے خوش و خضوع کے ساتھ حاضر ہونے کی۔ امید کرتی ہوں میری پیاری بہنوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، بس آپ نے اس مٹھی کو بند کرنا ہے اور کبھی بھی نہیں کھولنا، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر سب کے ساتھ شیئر کریں کہ لوگ اسلامک ویڈیوز کو نہیں دیکھتے یا پسند نہیں کرتے تو نہیں کلک کرتے، ہو سکتا ہے آپ کسی کو سینڈ کریں، کسی کو بتائیں، آپ کی کوئی ایک بات ان کے دماغ میں کلک کر جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔